خضر علیہ السلام کے بارے میں آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا بعضوں سے کہ بھئی خضر علیہ السلام زندہ ہیں، آپ سنتے بھی ہوگے، لوگ اکثر بولتے رہتے ملاقات ہوئی اور ایسے اور ایسے۔ تو اس میں علماء کا بہت بڑا اختلاف ہے، بعضے کہتے ہیں کہ یہ زندہ ہیں، بعضے کہتے ہیں کہ وفات ہو گئی، بعضے کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کو اللہ نے قیامت تلک کی زندگی دی ہے، وہ قیامت میں مریں گے، اور بعضے کہتے ہیں کہ نہیں، انتقال ہوا، وہ ایک وقت تلک تھے، اس کے بعد انتقال ہوا ہے۔ لیکن خضر کی شخصیت ایسی ہے کہ اس نے سب کو حیران اور پریشان کیا ہے، کہ خضر کا تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی ملتا ہے، خضر کا تذکرہ سکندر ذوالقرنین کے دور میں بھی ملتا ہے، خضر کا تذکرہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام، تو قرآن فرما رہا ہے کہ ملاقات ہوئی، تو اب موسیٰ، حضرت ابراہیم اور سکندر ذوالقرنین جن کا واقعہ آگے آئے گا اس آخر میں، تو ان کے اندر کافی زمانہ ہے، تو اتنے عرصے تلک جو بندہ زندہ رہا تو لوگوں نے اس کے بارے میں گمان کیا کہ یہ زندہ ہیں، اور پھر بسا اوقات اولیاء کرام جو ہیں صوفیاء، ان کے مشاہدات بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے خضر کی ملاقات ہوئی۔ تو اس کے اندر علماء فرماتے کہ نہیں، خضر جو ہے یہ ایک مقام اور مرتبہ ہے تصوف کے اندر، اور اللہ تبارک و تعالی اس مقام اور مرتبے کے اوپر فائز کرتا رہتا ہے بندوں کو۔ مثال کے طور پر میں آپ سے ایسے پوچھتا ہوں، آپ کے علاقے کا چیئرمین ہے، پہلے کوئی اور تھا، ابھی کوئی اور ہے، پھر کوئی اور ہوگا، چیئرمین، نام چیئرمین، کیا نام؟ چیئرمین۔ اب کوئی بندہ ہے وہ 1000 سال بعد یہ داستان سنے، یہاں کی لکھی ہوئی ایک کہانی سنے، اور وہ پڑھ رہا ہو، یہاں کی لکھی ہوئی داستان کو سن رہا ہو، کسی بندے کا چیئرمین سے پالا پڑا، کسی بندے نے چیئرمین سے یہ کہا، کسی بندے نے پھر 100 سال بعد کی کہانی، چیئرمین نے یہ کیا، چیئرمین نے کیا، تو وہ 1000 سال بعد، 2000 سال بعد، 3000 سال بعد والا بندہ اگر وہ اس وقت کی اصطلاحوں کو نہیں جانتا تو وہ کہے گا کہ یار یہ چیئرمین کوئی ایسی چیز ہے کہ یا ایسا انسان ہے جو ہمیشہ زندہ رہتا ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے چیئرمین، کیونکہ وہ میں نے 2000 سال پرانی داستان سنی پڑی اس علاقے کی، تو تب بھی چیئرمین کا تذکرہ، پھر اس کے 100 سال بعد کی پڑھی تب بھی، اس کے 100 سال بعد تب بھی، اس کے 100 سال، اب اسے نہیں پتا کہ یہ ایک مقام اور مرتبہ ہے، یہ ایک عہدہ ہے جس پر بندے بدلتے رہتے ہیں، عہدہ وہی رہتا ہے۔ تو خضر کے بارے میں فرمایا کہ خضر ایک عہدہ ہے، اور اس عہدے کے اوپر اللہ تبارک و تعالی الگ الگ بزرگوں کو فائز کرتا رہتا ہے۔ تو جو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھے وہ الگ تھے، حضرت سکندر ذوالقرنین کے دور میں الگ تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ الگ تھے، اور پھر وہ علماء کہتے ہیں کہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ خضر علیہ السلام جو تھے وہ ولی تھے، نبی نہیں تھے، وہ ولی تھے، نبی نہیں تھے، اور جو یہ قول کرتے ہیں کہ بھئی خضر علیہ السلام نبی تھے تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ زندہ تھے۔ لیکن جو بھی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھائی، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مخاطب ہوئے لوگوں کی طرف اور کہا کہ اس زمین کے اوپر جتنی انسانیت ابھی موجود ہے اس دن کو اپنے حساب میں لے آؤ، 100 سال بعد کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا، 100 سال بعد کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا، صحیح حدیث ہے۔ تو اس کو بیس بنا کر علماء فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض والمحال خضر علیہ السلام زندہ تھے اللہ کے رسول کے دور میں، لیکن اس کے بعد پھر اس 100 سال کے اندر اندر انتقال کر گئے، تو وہ جواب دینے والے پھر صوفیہ کرام اس کا جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو زمین کے اوپر ہے وہ انتقال کر جائے گا، خضر علیہ السلام تو زمین پہ رہتے نہیں، وہ تو سمندر پہ رہتے، قرآن کے اندر باقاعدہ اللہ نے فرمایا کہ وہ سمندر میں رہتے تھے، تو اللہ نے کہ رسول نے سمندر کے رہنے والوں کا نہیں کہا تھا، زمین پر رہنے والوں کا کہا تھا، تو وہ کہتے کہ خضر علیہ السلام زندہ ہے۔ تو پھر یہ اختلاف جو ہے، یہ پھر اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہماری ملاقات ہوئی، باقاعدہ صحیح روایتوں میں بھی باقاعدہ ملتا ہے کہ ایسا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے، حضرت امام شافعی سے، ان لوگوں سے خضر علیہ السلام کی ملاقات ثابت ہے، ان سے ملے، ملاقات ہوئی ہے باقاعدہ۔ تو یہ چیز لوگوں کو حیران کرتی ہے۔ تو خیر یہ ہمارے دین کے ان چیزوں میں سے نہیں ہے کہ اس پر ایمان رکھیں یا نہ رکھیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ خضر علیہ السلام انتقال کر گئے تو وہ بھی کافر نہیں ہوتا، کوئی یہ کہتا ہے زندہ ہے تو اس کا بھی کوئی عقیدہ خراب نہیں ہوتا،
اسی طرح خضر علیہ السلام نبی تھے یا ولی تھے، اس کے اندر بھی اختلاف ہے، اور جو جمہور علماء ہیں جو جن کا قول مانا جاتا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ولی نہیں تھے، یہ نبی نہیں تھے، یہ ولی تھے۔ اس لیے خضر علیہ السلام کے بارے میں، حضرت سکندر ذوالقرنین کے بارے میں، ان کے بارے میں علماء نے، عقائد والوں نے لکھا ہے کہ اگر ان کو کوئی نبی نہیں مانتا تو اس کے نہ ماننے سے اس کے ایمان پر کوئی فرق نہیں آئے گا، کوئی اس کو کافر بھی نہیں کہہ سکتا، کوئی اس کو گمراہ بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ان کے اندر بہت بڑا اختلاف ہے۔ علماء تو یہی کہتے ہیں کہ نہیں تھے، جو بڑے جمہور علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں تھے نبی، اور جو کچھ بعض علماء ہیں وہ بھی بڑے تھے، مقام اور مرتبہ بڑا تھا تو وہ کہتے ہیں تھے، لہٰذا اس بڑے اختلاف کی بنیاد پر اس مسئلے کے اندر تھوڑی نرمی آ گئی۔ تو خیر، خضر علیہ السلام سے ملاقات باقی